غرض اور شوق یکجا کر دو، سکون مل جائے گا۔ ہوس زر اور لذت وجود چھوڑ دی جائے تو زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ کسی کا سکون برباد نہ کرو، سکون مل جائے گا۔ دل سے کدورت نکال دو، سکون مل جائے گا۔ حقیقت کا متلاشی حقیقت کی تلاش میں کسی نہ کسی ذریعے کو لے کر نکلتا ہے۔ مثلاً اس نے کہیں سے پڑھ لیا کہ حقیقت ایسے ہے تو وہ اس خیال کے مطابق نکلا ہے، اور جب اس کو ویسی حقیقت ملے تو وہ اس خیال کی روشنی میں اسے پہچانے گا۔ گویا پہچان کا معیار متلاشی کے اپنے پاس ہوتا ہے، اور اس معیار کے مطابق اس نے اس حقیقت کو دیکھنا ہے۔ ہم اگر آنکھ کو ذریعہ پہچان مان لیں تو حقیقت کسی نظارے کی شکل میں سامنے آئے گی، کسی چہرے کے روپ میں آئے گی۔ اگر ہم صرف کان لے کر نکلیں تو حقیقت نغمہ ہے، اگر دل کے ہمراہ چلیں تو حقیقت دلبری ہے، اگر ذہن کے ذریعے چلیں تو حقیقت حیرت ہے، اگر ہم مسائل بن کر چلیں تو حقیقت سخاوت کے روپ میں سامنے آئے گی، اگر ہم سخی ہو کر نکلیں تو حقیقت سائلوں میں ہوگی۔ الغرض متلاشی جس رنگ سے نکلے گا تلاش وہی رنگ اختیار کر لے گی، اور ہر رنگ حقیقت کا رنگ ہے، کیونکہ اس کائنات میں کوئی چیز باطل نہیں۔ جس نے ماں باپ کا ادب کیا اس کی اولاد مؤدب ہوگی، نہیں تو نہیں۔ آخرت کا سفر دنیا سے ہی شروع ہوتا ہے اور اللہ سے تعلق انسانوں کے ذریعے بنتا ہے۔ ہم گناہ انسان کے ساتھ کرتے ہیں جو نیکی کرنی ہے، انسان کے ساتھ سخاوت، انسان کے ساتھ رحم، انسان کے ساتھ سلوک، انسان کے ساتھ محبت و نفرت، انسان کے ساتھ احکام الہی انسانوں کے ساتھ عمل میں آئیں گے۔ نماز انسانوں کے ساتھ مل کر پڑھنی ہے، جہاد انسانوں کے ہمراہ انسانوں کے خلاف، امت انسانوں کا اجتماع ہے، قوم انسانوں کی وحدت ہے۔ انسان کسی مقام پر تنہا نہیں، تنہائی میں انسانوں کی یادیں ہیں، محفل میں انسانوں کے چہرے، بازاروں میں انسانوں کی بھیڑ، ذکر و فکر کی مجالس انسانوں کے ساتھ، حتیٰ کہ جنازہ بھی انسانوں کے ہمراہ، نماز جنازہ بھی انسانوں کا گروہ۔ اگر کوئی انسان تنہا عبادت میں مصروف ہو جائے تو کچھ ہی عرصے بعد اس کے گرد ہجوم اکٹھا ہو جائے گا، مسجد بن جائے گی، خانقاہ بن جائے گی، لنگر خانے کھل جائیں گے، اور تنہائیوں میں رہنے والا میر مجلس بن کر رہ جائے گا۔ زندگی اظہار ذات ہے۔ اب غور طلب بات یہ ہے کہ ہمارا اعمال نامہ کیا ہے؟ ہمارے گرد و پیش کے انسانوں سے تعلقات کا نتیجہ ماں باپ کی خدمت نیکی ہے، محتاجوں کی خدمت نیکی ہے، وفا نیکی ہے، اور اسی طرح اس کے برعکس بدی۔ نیند میں انسان تنہا ہوتا ہے، وہاں بھی تھا خواب میں خیال کو تجھ سے معاملہ۔ نیند میں نیکی سے محروم ہوتا ہے اور نیند میں انسان بدی سے بچ جاتا ہے۔ انسان کا ہر عمل دوسرے انسان سے متعلق ہے، ذاتی عمل صرف ایک ہے اور وہ ایک سجدہ ہے۔ ساری نماز میں ہم لوگوں کا ذکر کرتے ہیں، اس لیے محویت نہیں حاصل ہوتی۔ مثلاً ان لوگوں کا ذکر جن پر اللہ کا انعام ہوا، ان کا جن پر اس کا غضب ہوا۔ گمراہ لوگوں کا ذکر، مخلصین و صالحین کا ذکر، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل کا ذکر، والدین کا ذکر، اولاد کا ذکر، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک کا ذکر، یہ سب اذکار انسانوں کے مختلف روپ ہیں۔ ان کا ذکر اور اسی انداز سے ذکر عبادت ہے۔ پس میری عبادت انسانوں کے ذکر، انسانوں کے تقرب، انسانوں سے سلوک، ان سے رہنمائی حاصل کرنے کے اسلوب، ان کی کوتاہیوں، غفلتوں اور گمراہیوں سے بچنے کے آداب کا نام ہے۔ میری محویت اور تنہائی صرف سجدہ ہے، اس لیے یہ ضروری ہے کہ سجدہ کبھی قضا نہ ہو اور انسانوں سے حسن سلوک جاری رہے تاکہ دل کو سکون مل جائے۔ اپنے سکون قلب کا کچھ اہتمام کر، اپنے سکون قلب کا کچھ اہتمام کر، اس خانہ خدا سے کدورت نکال دے۔ خوش نصیب انسان وہ ہے جو اپنے نصیب پر خوش رہے۔ انسان پریشان اس وقت ہوتا ہے جب اس کے دل میں کسی بڑے مقصد کے حصول کی خواہش ہو لیکن اس کے مطابق صلاحیت نہ ہو۔
سکون کے لیے یہ ضروری ہے کہ یا تو خواہش کم کی جائے یا صلاحیت بڑھائی جائے۔ ہر خواہش کے حصول کے لیے ایک عمل ہے، عمل نہ ہو تو خواہش ایک خواب ہے۔ ہم جیسی عاقبت چاہتے ہیں ویسا عمل کرنا چاہیے۔ کامیابی محنت والوں کے لیے، جنت ایمان والوں کے لیے، اور عید روزہ داروں کے لیے۔ ظاہر کی روشنی کی تلاش آنکھ کی بینائی سے ہے، اور باطن کے نور کی تلاش قلب منور سے، اور صادق کی پہچان اپنی صداقت سے۔ آپ کی اپنی تسلیم ہی کا نام اللہ ہے۔ باہر کی دنیا میں اللہ کے لاکھ مظاہر ہیں۔ آپ سے سب سے زیادہ اللہ کا بدقسمت تعلق اتنا انسان ہے وہ جتنا ہے کہ وہ آپ کی جو حد تسلیم و درجہ رضا میں غریب ہے۔ ہو اور خدا پر یقین نہ رکھتا ہو۔ کچھ لوگ اپنے آپ کو اپنے پیشے سے بڑا سمجھتے ہیں اور کچھ لوگ پیشے کو خود سے بڑا سمجھتے ہیں۔ دونوں حالتوں میں نتیجہ پریشانی ہے۔ اپنے آپ کو اپنے سے بڑا سمجھنا یا اپنے سے کم تر جاننا انسان کو مضطرب رکھتا ہے۔ مثلاً کوئی شخص یہ کہے کہ میں یہاں ڈائریکٹری میں عمر ضائع کر رہا ہوں، اگر میں وزیر ہوتا تو بہتر کام کر سکتا تھا۔ دوسرا انسان یہ کہتا ہے کہ وزیر ہونا میرے لیے مصیبت کا باعث ہے، اس سے بہتر تھا کہ میں وکیل ہی رہتا۔ اسی طرح لوگ حال سے بیزار رہتے ہیں۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اپنے حال دوران سفر تنگی بھی آتی ہے مطمئن ہوں اور کشادگی بھی۔ تنگی میں مرد حق صبر کا سہارا لیتا ہے اور کشادگی میں شکر کا۔ یہ سفر دریا کی طرح ہے جو پہاڑوں میں سے سمٹ کر گزرتا ہے اور میدانوں میں پھیل کر کناروں کو سیراب کرتا ہوا آخر کار اپنی منزل مقصود یعنی بحر بے پایاں سے مل جاتا ہے۔ دریا بے دم ہو کر راستے میں ٹوٹتا نہیں، نہ واپس لوٹتا ہے۔ اسی طرح مرد حق آگاہ ہر مقام سے نکلتا ہوا اپنی منزل حقیقت سے واصل ہو جاتا ہے۔ مردان حق راہ کی دشواری سے مایوس نہیں ہوتے۔ فقیر ہر تکلیف کو برداشت کرتا ہے، اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ جس نے عزم سفر عطا کیا ہے اسی نے تکلیف بھی بھیجی ہے اور وہی منزل تک پہنچانے والا ہے۔ ہر فرد کے دل میں قوم کی خدمت کا جذبہ ہونا چاہیے۔ جذبہ نیت سے ہے، نیت ایک علم ہے اور علم کے لیے ایک عمل ہے، عمل کے لیے میدان عمل ہے، اور میدان عمل میں شریک عمل نیک نیت لوگ ہوں تو انجام عمل صحیح ہوگا۔ ہم سفر ہم خیال نہ ہوں تو کامیابی نہ ہوگی۔